اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حوالوں سے ممتاز بنایا، کن حوالوں سے شرف اور فضیلت عطا فرمائی، اس کے بھی کچھ پہلو بیان کر لیتے ہیں۔ یعنی ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام تشریف لایا کرتے تھے، وہ کسی ایک مخصوص قوم، مخصوص قبیلے یا مخصوص وقت تک کے لیے ہوا کرتے تھے۔ کچھ کو ایک علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، کچھ کو ایک قوم کی طرف بھیج دیا گیا، ایک قبیلے کی طرف بھیج دیا گیا، اور پھر ایک مخصوص وقت ان کا ہوتا اور اس وقت تلک وہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے، اور اس کے بعد پھر کوئی اور نبی، کوئی اور رسول ان لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لے آیا کرتے تھے۔ لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اور یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کو کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک گروہ یا کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں بھیجا۔ پہلی چیز تو یہ فرما دی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کوئی کسی بھی زبان کے اندر گفتگو کرتا ہو، کوئی کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، کہیں پر بھی رہتا ہو، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ قید بھی ختم کر دی گئی کہ آپ کسی مخصوص وقت کے لیے ہیں، بلکہ فرمایا کہ آپ خاتم النبیین، صفِ انبیاء کا ایک سلسلہ جو چلتا رہا وہ آپ پر ختم ہو چکا، اب آپ قیامت تلک کے لیے نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو اس طرح سے ایک شرف اور فضیلت تو یہ عطا فرمائی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ہر علاقے کی طرف، ہر قوم، ہر قبیلے کی طرف، اور پھر ہر وقت کے لیے، قیامت تلک کے لیے آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرما کے اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اچھا، اسی طرح سے پھر یہ فضیلت ایک اور حوالے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے، اگر قرآن حکیم ہی کو دیکھیں نا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں پر اس طرح سے بیان کیا کہ یا عیسیٰ، اللہ رب العزت نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہوئے ذکر کیا، یا عیسیٰ، یا داود، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ عرصہ دراز سے جناب زکریہ اللہ کے حضور دعا مانگتے رہے، تو جب اللہ رب العزت نے دعا قبول کرنا چاہی، اور جب آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کے اس محراب کے پاس دعا مانگی اور وہ اس معجزہ کو دیکھا، اس کے بعد جب دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ دعا کو قبول کیا اور ندا لگائی گئی کہ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اسی طرح سے یا عیسیٰ، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اسی طرح پھر یا ابراہیم، اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یا نوح، اللہ رب العزت نے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر، یعنی ہر ایک نبی کا جب تذکرہ کیا گیا مختلف مواقع کے اوپر، یہ بڑے جلیل القدر انبیاء اور رسول ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو نام کے ذریعے پکارا۔ لیکن پورے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نام کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ مختلف القابات کے ساتھ، یاسین، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، مختلف القابات کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن حکیم کے اندر کیا۔ یعنی خود ایک تو ہے نا کائنات کے لیے اور انسانیت کے لیے اور اپنے نبیوں رسولوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کو اجاگر کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بھی جو ایک طرز کلام اختیار فرمایا، وہ بھی آپ کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ایک منفرد اور ممتاز نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک خاص فضیلت جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور جو آپ ہی کا خاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک عبادت جس کا حکم انسانیت کو دیا، مختلف عبادات ہیں جن کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح سے حج کی ادائیگی کا حکم ہے، دیگر بہت سارے احکامات دیے گئے، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز ادا کیا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ نماز ادا کروں گا، روزہ رکھا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھوں گا۔ اللہ رب العزت تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے،
لیکن ایک عبادت کے بارے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دینا چاہا تو اس سے قبل یہ ذکر کیا کہ اے لوگو یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اے لوگو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہو. تو یہ ایک خاص ایک فضیلت، خاص شرف اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے عطا فرمایا. اور پھر جو بندہ اللہ رب العزت کے اس حکم پہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پھر نوازتا بھی رہتا ہے. درود شریف کی ایسی ایسی برکات ظاہر ہوتی ہیں، اور بالخصوص اس ماہ ربیع الاول کے اندر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ آپ یہ ارادہ کر لیں، یہ کوشش کر لیں. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو وقت عطا فرما رکھا ہے آسانی کے ساتھ، تو آپ ایک دن کے اندر یہ کوشش کریں کہ آپ ہر روز 1200 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے کا ایک اہتمام کریں ان دنوں کے اندر خاص طور پہ. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ویسے تو اللہ رب العزت نے ظاہر ہے کوئی خاص تعداد اس کی مقرر نہیں فرمائی، کوئی حکمت، لیکن جب آپ اپنے لیے ایک تعداد مقرر کرتے ہیں اور اس کے مطابق پڑھتے ہیں، ہوتا کیا کہ انسانی سمجھتا ہے کہ جی میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن وہ چند مرتبہ پڑھ کے یا اس کی طرف بھی بسا اوقات توجہ نہیں جاتی، نماز کے اندر ادا کر لیا، اس کے علاوہ اپنے مصروفیات میں ہو گئے. لیکن آپ کو جب پتہ ہے کہ میں نے یہ ہر روز اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ آپ کے کچھ منٹس لگتے ہیں، ہر ایک نماز کے بعد آپ اس کی 2 تسبیحات 3 تسبیحات رکھ لیتے ہیں، تو آپ اس طرح سے اپنی استعداد کو مقرر کر لیتے ہیں اپنے لیے اور آپ اس کی پابندی کرتے ہیں. تو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی بھی وہ ہیں کہ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن حکیم کے قاری ہی نہیں بلکہ استاد ہیں، دوسروں کو سکھانے والے ہیں، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو وقت بچتا ہے اس میں سے میں ایک حصہ وہ آپ پہ درود بھیجتا ہوں، باقی دیگر اذکار وغیرہ کر لیا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں اضافہ کر لو تو یہ مزید بہتر ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا حصہ آپ پہ درود اور آدھا حصہ دیگر اذکار معاملات کے اندر. فرمایا بہت اچھا ہے، اس میں اضافہ کر لو تو مزید بہتر ہے. اس کے یا رسول اللہ 3 حصے آپ پہ درود اور باقی دیگر اذکار اور معاملات. فرمایا بہت اچھا ہے، مگر اس میں بھی اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میرے پاس جو بھی وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد بچا کرے گا میں اس کے اندر آپ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تعطی بلا سوال، پھر تو بھائی آپ کو بغیر مانگے رب تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا، بن مانگے رب تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یقیناً ایسے بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کی زندگیوں کے اندر درود شریف معمول ہو جاتا ہے، اس کے بہت سارے برکات، بہت سارے ثمرات حاصل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے چہروں پہ آپ کو ایک خاص ایک نور، ایک آسودگی، ایک کرشمتی جو ہے نا، ایک اس کے اندر جاذبیت نظر آتی ہے. اور یہ اس درود پاک کی برکت اور اس کے اثرات و ثمرات میں سے دیگر جو روحانی برکات ہیں وہ تو ہوتی ہیں، ایک ظاہری طور پر بھی اس کے اثرات. اور وہ لوگ آپ ایسے بہت سارے لوگ آپ اپنے ارد گرد ملاحظہ کریں گے کہ جو ذکر کی اور درود کی کثرت کرنے والے ہیں، اس کے معمول بنانے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت ایک خاص طور پہ ان کے ارد گرد ایک طرح سے نورانی حالہ وہ محسوس ہوتا ہے، اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے خاص عطا فرما رکھا ہے. جبکہ وہ درود پاک کی وہ برکات ہوتی ہیں تو اس کو آپ اپنا معمول بنائیں. اسی طرح سے اس کی برکت سے پھر بہت سارے معاملات، بڑی بڑی پریشانیاں وہ ٹلتی رہتی ہیں. لوگوں کے ایسے ایسے معاملات کے جن کے اندر بالکل ہر طرف دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. اور یہ کیوں نہ ہو؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خاص شان اور مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ایک اور پہلو ہے عظمت کا.